ایران کا ایک جوان کہ میں بہت گنہگار تھا کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ تھا کہ جب غصہ آتا تھا اپنی ماں کو مارتا تھا. والدین کے ساتھ نہیں رہتا تھا. کہیں میں نے گھر لیا وہاں پہ میں اکیلا رہتا تھا. دوست آتے تھے, گندگیاں, لہو و لعب, گناہ, نشہ, کوئی دنیا کی ایسی برائی نہیں جو ہم اس گھر میں اکیلے بیٹھ کے نہ کریں. کہتے محرم کا مہینہ شروع ہوا, ایام اعضاء شروع ہوئے, تاسوعا عاشورہ یعنی 8, 9, 10 محرم کی راتیں تھیں. میں نے دوستوں کو فون کیا, آؤ پارٹی منائیں, مزے کریں. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں آ سکتے کیونکہ محرم شروع ہو چکا ہے. کہ ان میں پھر بھی حیا تھی. جب کوئی دوست نہیں آیا میں بور ہو گیا, بور ہوا میں گاڑی میں چڑھا اور روڈ پہ چل پڑا. جب روڈ سے جا رہا تھا تو راستے میں لوگ گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں تاکہ آگے کسی کو پہنچائے. میں نے دیکھا خاتون جوان لڑکی راستے میں کھڑی ہے, تو میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے آگے تک اگر آپ چھوڑ دیں تو میں آپ کو اتنا کرایہ دے دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ. کب پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی, گاڑی آگے بڑھی, شیطان نے وسوسہ کیا. نجس وجود سے نجس عمل نکلتا ہے, یعنی جیسا ذہن ہوگا ویسا کردار ہوگا. اس کا ذہن تھا ہی گندا, تو گندے ذہن سے گندی سوچ اور گندا عمل باہر. ذہن کو اچھا کرو اچھے بن جاؤ گے, ذہن کو نیک کرو نیک بن جاؤ گے, اس کو معصوم بناؤ معصوم بن جاؤ گے. جیسا ذہن بناؤ گے ویسے خود بن جاؤ گے. تو جب میں نے راستہ روڈ بدلا, خاتون کا کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے سامنے جانا ہے. کنی میں آپ کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں. کہ جیسے سننا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا, چہرہ سرد ہو گیا. تو میں نے دیکھا وہ کانپنے لگی. کہ شرم کرو, محرم کی راتیں ہیں, عزائے حسین کی راتیں ہیں, مجھ سے شرم نہیں کھاتے, حسین سے شرم کھاؤ. تو میں نے کہا حسین کون ہے مجھے کیا پتا, نہیں دیکھا. اور آگے بڑھا, کہ رونے لگی. کہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہ کون ہوں؟ کہ میں سید ذاتی ہوں. کسی اور سے شرم نہیں کرتے, میری ماں زہرا سے شرم کر. کہتے پتا نہیں جب بی بی کا نام لیا مجھے پتا نہیں کیا ہوا, تھوڑی حیا آئی, تھوڑا شرم آیا. کہتی مجھے نہیں پتا تو کتنا بدکار ہے, مجھے نہیں پتا تو کتنا فاسق ہے, لیکن اگر تو آج میری ماں کی لاج رکھ لے میں دعا کروں گی کہ اماں زہرا تیری لاج رکھے. کہتے پتہ نہیں دل میں کیا آیا, اس کا نام رضا تھا. کہتے میں نے کہا رضا تو نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں. یہ مذہبی لوگ دیندار لوگ کہتے ہیں کہ علی مدد کرتے ہیں, پتہ نہیں سیدہ یہ کرتی ہیں. میں نے کہا آج کنٹرول کرتا ہوں, گناہ نہیں کرتا, دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے. میں نے کہا اچھا کہاں جانا ہے؟ کہا میں مجلس پہ جا رہی تھی, مجھے امام بارگاہ اتار دو. کہتا میں نے گاڑی کو موڑا, اسے امام بارگاہ اتارا. سوچ رہا تھا میں رکا کیوں, کہیں نہ کہیں تو ماں کے دودھ کا اثر ہوگا نا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو ایک مین پوائنٹ سے بدل کے رکھ دیتی ہے. یہ جو واپسی کا راستہ ہے نا, بس پلٹنے کی ضرورت ہے, پھر اسپیڈ اتنی ہوتی ہے وہ تجھے ہور بنا کے چھوڑتے ہیں. اوپر جانا مشکل ہے لیکن اترائی بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, بہت جلدی سے تو نیچے آ جاتا ہے. کہتا ہے گھر گیا, اتنے دنوں کے بعد پہلی مرتبہ اپنے ماں باپ کے گھر گیا. جیسے گھر گیا, گھر میں کوئی نہیں تھا, سب گئے ہوئے تھے مجلس پہ. ظاہر 8ویں نمی کی رات تھی. گھر گیا, میں نے جاتے ہی ٹی وی آن کیا, بڑا سا ٹی وی تھا. جیسے میں نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پر لائیو کوریج چل رہی تھی بین الحرمین کی, آقا حسین کے حرم کی. اور روزہ دکھا بھی رہے تھے اور پیچھے سے ایک ذاکر مصائب پڑھ بھی رہا تھا. کہتا پہلی مرتبہ میں نے غور سے حسین کے روزے کو دیکھا. پتہ نہیں میرے دل میں ایسا تلاطم ہوا, تڑپ ہوئی کہ میں کربلا جاؤں. میں رو رہا تھا.
اتنے میں ایک اور تصویر آئی جس میں جنت البقیع کو دکھایا گیا، اور جب تصویریں چل رہی تھیں تو اوپر سے کوئی ذاکر ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا مسائل بھی پڑھ رہا تھا۔ کہ امت نے اس بی بی کی عزت نہیں کی، کہ جب میں نے سنا نا میرا وجود اندر سے ٹوٹ گیا، اتنا رویا کہتا ہے زندگی میں کبھی نہیں رویا، بہت رویا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں فاسق، میں فاجر، میں شرابی، اے خدا میں نے اس بی بی کی بیٹی کی عزت کی، اتنا ظلم، 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، حدیث معصوم ہے، نماز تہجد جب بی بی پڑھتی تھی اتنی دیر کھڑی رہتی تھی پاؤں سوج جاتے تھے، جبرائیل آتے تھے کہتے تھے حبیب زہرا کو بہت زیادہ دیر کھڑی نہ ہو، اللہ کو زیادہ دیر سیدہ کا کھڑا رہنا پسند نہیں، جسے خدا کھڑا نہ کرے اسے امت نے 4 گھنٹے کھڑا کر دیا، کہتے بہت رویا، زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا، جب رو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کثافتیں نجاستیں نکل رہی ہیں، اور جب رو رہا تھا تو یاد آ رہا تھا کبھی میں نے اپنی ماں کو مارا تھا، کبھی باپ کو مارا تھا، یہ گناہ کیا تھا، تو اب اتنا رویا خدایا یہ بھی بخش دے، وہ بھی بخش دے، تو کریم ہے، تو مجھے معاف کر دے، کہ بہت رویا، کافی دیر گزر گئی، میرا وجود گویا بدل چکا تھا، کہا اتنے میں میری والدہ گھر آئی، اتنے عرصے کے بعد بیٹے کو گھر میں دیکھا، ماں نے جیسے مجھے دیکھا کہ رو رو کے آنکھیں لال ہو چکی تھی، اور جیسے مجھے دیکھا رونے لگی، رو کر کہنے لگی میرے سینے سے لگ جا، تجھ سے مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے ہو کر آئے ہو، اتنے بدل گئے ہو، تیرا وجود مجھے بدلا بدلا لگ رہا ہے، کہ فوراً دوڑا ماں کے قدموں پہ گر گیا، میں نے کہا ماں جتنی گستاخیاں کی آج اس کربلا والے کے صدقے میں مجھے بخش دے، باپ آیا، باپ سے معافی مانگی، بہت رویا، اگلا دن ہوا، میں نے کہا ماں مجھے حسین کی مجلس میں لے چلو، مسجد میں گیا، امام بارگاہ والے پریشان، جو کبھی مسجد میں نہیں آئے، مجلس میں نہیں آئے، آج مجلس میں آیا، کہ کئی دن گزر گئے، ایک کاروان والا تھا، اس نے کہا کہ رضا تم بہت نیک ہو گئے ہو، بہت بدل گئے ہو، میں کاروان لے جا رہا ہوں کربلا، مجھے تم جیسے ایک نیک جوان کی ضرورت ہے، اگر تم آنا چاہو تو میں تجھے کربلا لے جانا چاہتا ہوں، کہ اتنی جلدی سے سب کچھ ہوا، 10 دن بھی نہیں گزرے، یہاں میں کربلا پہنچ چکا تھا، ایک عام سید زادی کی دعا کا اثر دیکھو، نبی کی بیٹی تجھے دعا کرتی ہے، کہ کربلا پہنچا، حسین کی زیارت کی، عباس کی زیارت کی، سامرہ کا ساری زیارتیں کر دی، مہینہ نہیں گزرا وہی کاروان والا آیا، کہ رضا تو نے بہت کاروان میں اچھا کام کیا، میں مکے جا رہا ہوں، چلو گے؟ کہ 1 مہینے کے بعد مکے پہنچا، کچھ ہی دنوں کے بعد مدینے پہنچا، جب جنت البقیع پہنچا، ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھا، کہتا ہے میں نے کہا بی بی میں نہیں سمجھتا تھا اتنے کریم ہیں آپ، بس بندے کے آنے کی دیر ہے، آپ تو پہلے سے دروازہ کھول کے کھڑے ہیں، یہ مت سمجھنا تیرا امام بیٹھا ہوا ہے، امام کھڑا ہے، کہتا ہے کوئی آنے والا،
ہے کوئی میری آواز پہ آواز دینے والا؟ کا ساری زیارتیں کر لی، واپس آیا۔ میرے والد کا ایک قدیمی دوست، بہت مومن متقی آدمی، جب اس نے میرے اندر اتنی تبدیلی دیکھی، اس نے کہا کہ رضا تو بدل چکا ہے، لیکن مجھے وعدہ دے پھر پلٹو گے نہیں، اس در کو چھوڑو گے نہیں۔ میں نے کہا مر جاؤں گا، سر کٹا لوں گا، لیکن جو شفقت میں نے دیکھی میں واپس نہیں آؤں گا۔ کہ رضا کل رشتہ لے کر آؤ، میں اپنی بیٹی تمہیں دینا چاہوں گا۔ کہ میں گنہگار، مجھے کہ گنہگار تھے اب نہیں ہو، اب اور بن چکے ہیں۔ کہتے ماں کے ساتھ ان کے گھر رشتہ لینے گئے۔ ایران میں رسم ہے، جوان رشتہ لینے آتا ہے تو خواتین چائے لے کر آتی ہیں۔ تب میں بیٹھا ہوا تھا، وہ خاتون چائے لے کر آئے، جیسے اس نے میرے چہرے کو دیکھا ہاتھوں سے چائے گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ اتنا روئی گر کے بے ہوش ہو گئی۔ ماں باپ کمرے میں لے گئے، لڑکی کو ہوش میں آیا۔ میں نے کہا اماں مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں رو رہی ہے، مجھے دیکھنے کے بعد سیدہ کو صدائیں کیوں دے رہی ہے؟ یہ خاتون کہنے لگی کل ہی رات میں نے سیدہ کو خواب میں دیکھا۔ کب بی بی نے اس جوان کا مجھے فوٹو دکھایا، کہا کل یہ رشتہ لینے آئے گا، زہرا کی خاطر اسے نہ کہنا۔